بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پاؤ آلو کے ٹکڑے خشک کر لیں اور پھر انہیں لوہے کے برتن میں ایک پاؤ پانی ڈال کر رات بھر اس میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر یہ پانی اپنے بالوں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا دیں، اس سے آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ مٹھی بھر مہندی کے پتے لے کر انہیں ناریل کے تیل میں ابال لیں۔ اس تیل کو روزانہ اپنے بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال سیاہ، لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ میتھی کے بیجوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بالوں کو قدرتی طور پر سیاہ کرتا ہے۔ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر انہیں پیس کر بالوں میں لگا لیں، اس سے آپ کے بال قدرتی طور پر سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر میتھی کو ناریل کے تیل میں یا بادام کے تیل میں بھگو کر مکس کر کے بالوں میں لگایا جائے تو اس سے بالوں میں ایک نئی چمک اور رونق آ جاتی ہے۔ اس سے روکھے سوکھے بال بھی چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بالوں کو سیاہ بھی کرتا ہے اور بالوں کو لمبا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کی خوراک بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال صحت مند رہیں تو آپ کو ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن میں اومیگا 3 شامل ہو۔ اومیگا 3 عام طور پر مچھلی اور ڈرائی فروٹس اور السی وغیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے مناسب اور بر وقت نیند بھی انتہائی ضروری ہے۔ پکے کیلے کو پیس کر اس میں ایک لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس مکسچر کو خشک اور کھردری جلد پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد جلد کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چند قطرے شہد میں ملا کر ان کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نچوڑ کر اس کی خالی چھلکوں کو کہنیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں پر رگڑیں، اس سے ان کی جلد صاف ہو جاتی ہے، ان کا کالا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے رس میں اگر آملہ کا پاؤڈر مکس کر کے بالوں میں لگایا جائے تو اس سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ سر میں اگر خشکی اور سکڑی وغیرہ ہو تو لیموں کے رس میں ایک انڈا شامل کر کے اسے بالوں میں لگائیں۔ 1 گھنٹے بعد بال صاف پانی سے دھو لیں، اس سے بالوں سے خشکی اور سکڑی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیموں کے رس میں شہد اور بلائی شامل کر کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ نرم و ملائم اور دلکش ہو جائیں گے۔ بادام کا پاؤڈر، لیموں کا رس اور شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دھوپ کی وجہ سے جلد جھلس گئی ہو تو 1 کپ دودھ میں 2 لیموں کا رس شامل کر لیں اور اسے جلد پر ملیں، اس سے جلسی ہوئی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جلد کے کسی حصے پر زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو اس حصے پر فوری طور پر لیموں کاٹ کر رگڑیں، اس سے زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں اور صبح نماز فجر کے بعد ننگے پاؤں شبنم والی گھاس پر چہل قدمی کریں، اس سے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم ہو جائے گی۔ کپڑے پر چائے کا داغ لگ جائے تو اس پر گلیسرین لگا کر رکھ دیں، 15 منٹ بعد اسے گرم پانی سے دھو لیں تو چائے کا داغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز صبح اور شام اپنے چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد خوبصورت اور پر رونق ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے خوب اچھی طرح روزانہ مالش کیا کریں، اس سے آپ کی نگاہ بھی تیز ہوگی اور یادداشت بھی بہترین ہوگی۔ جن لوگوں کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ استحدوث نامی جڑی بوٹی 1 کپ پانی میں 5 منٹ تک ابال لیں، اس ابلے ہوئے پانی کو صبح اور شام پی لیں۔ مستقل مزاجی سے یہ نسخہ آزمانے سے بال جلد ہی سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی ناخن خراب ہو گئی ہوں انہیں چاہیے کہ آگ کے پودے سے نکلنے والا دودھ اپنے ناخنوں پر لگائیں، اس نسخے پر عمل کرنے سے چند ہی دنوں میں ناخن ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نویرا ہیلتھ وتھ بیوٹی کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ کون سا ٹوٹکا آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ لگا اور اس کے ریزلٹس آپ کو کیسے ملے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا